ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. قاہرہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کھوسا صاحب نے کہا کہ این آر او کیس میں لگتا یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ کچھ اوور سٹیپ کر رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا آرٹیکل 248 آف دا کانسٹیٹیوشن اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوسا صاحب وکیل ہیں، میں وکیل نہیں ہوں. بطور وکیل کے ان کا اپنا کوئی اوپینین ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر کیونکہ سب جوڈس ہے اس وقت کورٹ میں، تو اس کے اوپر بطور گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کے مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک آپ کے آنے سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ بیڈ گورننس ہے اس حکومت کی کافی زیادہ. جو حکومت نے آپ کو 13 تک مہلت دی ہے کہ کافی سارے اسٹیپس آپ لیں، جس میں کہ ایک ایکشن بھی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ جن کو کہا جاتا ہے این آر او بینیفیشریز ہیں. حکومت کتنی سیریس ہے یہ ایکشنز لینے پہ؟ دیکھیے گورننس کے اوپر دیکھیے بہت سارے ڈفرینٹ ورژنز ہیں. گورننس کا ایک اپنا پرسیپشن ہے. خواجہ صاحب کا نقطہ نظر ہے، وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کی جماعت سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ہمارا ان سے نقطہ نظر مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. اینڈ ریزلٹ ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان، وہ پنجاب ہو، وہ مرکز ہو، وہ کوئی صوبہ ہو، وہ سبھی کا ایک ہے. ویسے بھی 62% تو جو ہے وہاں پہ خواجہ صاحب کی، لیکن وہاں بھی میری حکومت ہے کیونکہ میں بھی خواجہ صاحب کی حکومت کا حصہ ہوں وہاں پہ، تو ہم سب وہاں پہ مشترکہ بیٹھے ہیں. بدقسمتی سے چلے خواجہ صاحب یہ آپ جو بھی کہہ لیں، بات پوری تو سن لیں. یہ بدقسمتی آپ کے لیے بھی برابر ہے. نہیں چلے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی انوائرمنٹ میں یہی ہماری مفاہمت ہے جو ہمیں ابھی تک اس معاملے سے لے کے چل رہی ہے. ورنہ اس ملک کا ماضی بڑا واضح ہے. سیاسی قوتوں کی لڑائیوں سے کبھی ملک کا فائدہ نہیں ہوا. یہی ہماری قیادت نے فیصلے کیے تھے اور اسی فیصلے پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں. باوجود اس کے کہ خواجہ صاحب تو نہیں کہتے، بھائی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے دوست ہمیں کہہ دیتے ہیں غصے میں کہ چھوڑ دو ہمیں پنجاب کی گورنمنٹ کو، جاتے کیوں نہیں ہو. یہ بات قیادت نے کبھی نہیں کہی، ہمارے کچھ ساتھی کبھی کبھی جوش میں کہہ جاتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو آپ نے فرمایا کہ این آر او بینیفیشریز، دیکھیے این آر او بینیفیشریز کا ایشو کورٹ نے ایک لسٹ مانگی تھی. وہ لسٹ کورٹ میں کل پریزنٹ کر دی گئی سپریم کورٹ میں. اس کے بعد کورٹ نے فردر ڈائریکشن دی ہے کہ اس لسٹ کو اس طرح پریپیئر کر کے اس کے ٹوٹل بینیفیشریز کی تعداد جو ہے وہ بتا دی جائے. جو لسٹ ہمارے پاس ہے اس کے اوپر جو کریکٹر میئرز ہوں گے وہ ضرور لے لیے جائیں گے. اور اس کے بعد بھی جو کورٹ کے اندر لسٹ فائنل آئے گی، کیونکہ بینیفیشریز کی ایک بڑی وسیع ٹرم ہے. فرض کرے میرے اوپر کوئی کیس چالو تھا، میرے اوپر کیس 1 2 4 10 چل رہے تھے، اور ان دا مین ٹائم این آر او ہوا جو اس وقت کا ایک ویلڈ لا تھا. تو اس این آر او کے تحت میں نے اگر اس وقت میرے خلاف کیسز ختم ہو گئے، این آر او کو کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، ہم نے این آر او کو ڈیفینڈ نہیں کیا، کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، وہ کیسز ری اوپن ہو گئے. اگر میں عدالتوں میں جا کے عائشہ صاحب وہاں سے جا کے بیل کرا لیتا ہوں اور میں کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑ رہا ہوں، تو ادھر آئی ایم بینیفیشری؟ آنسر از نو. کیونکہ اگر میں اس وقت میرے خلاف کیسز ہوتے تو میں الیکشن لڑنے کا اہل تھا. پاکستان کے اندر تاریخ ہماری بھری پڑی ہے، بہت سارے ہمارے سیاستدان جیلوں کے اندر بیٹھ کے مقدمات کا سامنا کرتے ہوئے الیکشن لڑتے رہے. اور آج بھی ہماری اسمبلیوں میں، سینٹ میں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کیسز موجود ہوتے ہیں، ہاں کنوکشن نہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کیا کہ کورٹ نے جو لسٹ پریزنٹ کی گئی تھی اس کے بعد کورٹ نے فردر ڈائریکشن دی ہے کہ اس کے باقی جو بینیفیشریز بنتے ہیں، یہ ٹوٹل اس کی جو جن لوگوں نے اس سے بینیفٹ حاصل کیا ہے کسی بھی طرح، ان کی ڈیٹیل لسٹ فائل کی جائے. تو وہ فائل نیب کر دے گی، اکارڈنگلی ہم اس پہ. جی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں بڑے ادب سے، قاہرہ صاحب سے میری دوستی بھی بڑی پکی ہے، کامریڈ ہیں ہم، ایک جیسے لوگ ہیں، ایک طرح سے سوچتے ہیں، اپنی اپنی پارٹی میں ہماری سوچیں بھی ملتی ہیں آپس میں. لیکن ایک میں بڑے ادب سے بات کہنا چاہتا ہوں، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں قاہرہ صاحب کی کہ، اور میں تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہوں کہ نیب بنائی گئی تھی اپنے سیاسی مخالفین کا گلا گھونٹنے کے لیے. لیکن دیکھیے یہ ذمہ داری بھی ہماری مشترکہ تھی. ہم نے مل کے کہا تھا کہ نیب غلط ہے، ہمیں چاہیے تھا، آج 2.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، ہم نے جب مساک جمہوریت میں لکھ لیا تھا کہ قومی احتساب کمیشن بنے گا، ابھی تک وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں مسودہ پڑا ہوا ہے. وہ تاخیر کس کی جانب سے ہے؟ ایک بات. دوسری بات، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جناب ہر جگہ پہ. ایک تو وہ ہے جن پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ خراب ہیں، برے ہیں یا کرپٹ ہیں، لیکن پھر کرپشن ثابت بھی نہیں ہو پاتی. جیسے جہانگیر بدر ایک منجھے ہوئے سیاسی رہنما ہے، تو سب کو پتا تھا کہ یہ شخص کرپٹ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوئے ہیں. یہ بتایا آپ نے ایک سوال ہے، ہمایوں اختر صاحب کو آپ نے پرائز بانڈ جیتنے کا طریقہ بتایا ہے؟ جی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. عادت ہے ٹونٹ کرنے کی، آپ کا میں انشاءاللہ جواب دے کے جاؤں گا. جہانگیر بدر صاحب کے خلاف میں نے الیکشن لڑا تھا،
تو اس کے باوجود مجھے پتا ہے, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, میری ایک حریف سیاسی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں, کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے. آج ان کی آنیسٹی جو ہے وہ کورٹ آف لاء نے ثابت کر دی ہے. چاہیے یہ تھا کہ جب یہ حکومت کی فارمیشن کر رہے تھے معذرت کے ساتھ, تو جو اچھی ریپیوٹ کے ان کے ساتھی تھے, ویل ریپیوٹیڈ سینئر پولیٹیشین, ان کو آگے رکھا جاتا. لیکن جن لوگوں کے پرسیپشن اچھے نہ ہوں, جن کے امیجز اچھے نہ ہوں, جب آپ ان کو آگے لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے, مجھ پر ہمایوں اختر خان صاحب نے ایک الزام لگایا کہ میرا پرائز بانڈ فیک ہے. ذرا بات صاف اور سیدھی کر لیتے ہیں. یہ 2004 میں نکلا تھا جب مشرف کی حکومت تھی, اور اس وقت کی نیب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک معذرت کا خط لکھا. اس وقت میں لنڈن میں تھا, 4 سال کے بعد, شاید 4 سال کے بعد, جس میں انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا. الحمدللہ ثبوت میں نے عدالت میں دے دیے ہیں. مگر ایک بہت اہم بات ہے, ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے جب ہمایوں صاحب نے پٹیشن کی ان کے پاس کہ جی الیکشن ٹریبیونل نے مجھے جرمانہ کر دیا کیونکہ میں ثبوت نہیں فراہم کر پا رہا سعد رفیق کے خلاف, تو ان جج صاحب نے قانون کے خلاف مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ جو الزام لگانے والا ہے وہ ثبوت نہیں دے گا, جس پہ الزام لگا ہے وہ ثبوت دے گا. میں نے کیا کیا ہے, میں نے آج بھی ان جج صاحب کا نام نہیں لیا. میں سپریم کورٹ میں ان کے فیصلے کے خلاف گیا ہوں جو قانون میں مجھے ایک راستہ دیا گیا. لیکن میں بھی ٹاک شوز میں جاتا ہوں اور بات کرنی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے, مجھے کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہے. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے میں نام لے سکتا تھا, لیکن اگر ہم یہ کام شروع کر دیں تو پھر یہ ہوگا کہ عدلیہ ایک طرف آ جائے گی اور ہم دوسری طرف آ جائیں گے. ایسی صورتحال نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی فیصلے پہ اعتراض ہے تو آپ سپیریئر کورٹ میں جائیں اور جو قانون اور آئین کا راستہ اس کو اڈاپٹ کریں. جہاں تک میرا بانڈ کا معاملہ ہے, وہ کل یا پرسوں پیشی ہے انشاءاللہ تعالی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر میں نے فیک بانڈ میرا ہوا, صرف قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں چھوڑوں گا, یہ یہاں پہ چیزیں ریکارڈ ہوئی, سیاست بھی چھوڑوں گا, معافی بھی مانگوں گا, پھر مجھ جیسے لوگوں کو سیاست کرنے کا رائٹ نہیں ہے. بالکل. اس پہ قائرہ صاحب اپنی چھوٹی سی میں گزارش کر دوں. میں اور خواجہ صاحب دو الگ الگ جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس معاملے پہ میں ایک بڑی واضح طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے بڑی جرت سے یہ صاف دلی ہے, اور ہم اس معاملے پہ ان ایگریمنٹ ہے. میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو ہمارا نیب جو یا متصب کا جو یا احتساب کا ہمارا بل تھا, وہ بیکاز بہت ساری لیٹیگیشن تھی, بہت ساری پینڈنسی تھی, وہ ایشو ابھی ریزالو ہو جائے گا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, سارے لوگوں پہ کنسنسس ہو گیا, کچھ پہ رہ گیا, وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بالکل ہونا چاہیے, بہت جلد ہو جانا چاہیے تھا, جتنا جلدی ہو تو اچھا. لیکن خواجہ صاحب 32 سی او ڈی کی 32 ٹوٹل جب میں ٹریکنگ کر کے اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی شکیں ہیں جن پہ عمل درآمد ہونا تھا. آج اتفاق سے میں وہ ایک اپنے ریکارڈ کے لیے, تو اس میں سے 28 پہ باقاعدہ عمل درآمد ہو چکا ہے, انشاءاللہ 29 پہ یہ بھی ہو جائے گا. اب 90% ہو چکا ہے. بالکل. ایک منٹ, یہ بات بعد میں ختم ہو جائے گی. خواجہ سعد رفیق پہ اعتراض کرنے کا حق اس کو ہے, وہ میں ہوں, وہ کوئی اور ہو, جس کا اپنا دامن, جس کا اپنا پرسپشن ٹھیک ہو. مجھے صرف یہ کہنا. ہمایوں اختر صاحب کا آپ سمجھتے ہیں دامن صاحب؟ میں کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق جیسے کارکن کے لیے جس کی ساری زندگی سٹرگل ہے, وہ کل میرے خلاف الیکشن لڑے, میری جماعت کے خلاف لڑیں گے, آگے بھی لڑتے رہے ہیں, لیکن جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے چلتا ہے, جس کے والد کی ورثے میں سیاست ملتی ہے, وراثت میں دولت نہیں ملتی, وراثت میں کوئی اور شناخت نہیں ہے, اور اس نے اپنی سٹرگل سے اپنی جگہ بنائی ہے, کاروبار کر کے اگر ایک بندے نے کام کیا اور اس کا ایک ویلڈ لا کے تحت ان کا ایک رائٹ تھا, انہوں نے ایکسرسائز کیا ہوا ہے, ان کے پاس کلیئر, تو اس کے اوپر ایلیگیشن اچھالنا یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں. بالکل مناسب طریقہ نہیں ہے. اور یہ ایلیگیشن ہمایوں اختر صاحب نے لگائی تھی, جو کہ کیس پینڈنگ ہے ایک سپیریئر جوڈیشری میں, ہائی کورٹ میں. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ان سینئر ویل ریپیوٹیڈ پولیٹیشنز کے جن کا اشارہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا ہے, ایک وقفے کے بعد.